انگریز کانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں جاتا ہوں. چہل قدمی یعنی 40 قدم، جس سے یہاں میری مراد 4 میل ہیں. لیکن بعض خواتین جس انداز سے چہل قدمی کرتی ہیں اسے چہل قدمی کہنا ہے. مرزا عبدالودود کہتے ہیں کہ چال کی خوبی سے ہی چال چلن کی خرابی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس قیامت کا نظارہ کسی کو سامنے سے آتے دیکھ کر نہیں ہوتا، پیچھے سے دیکھ کر ہی ہوتا ہے. چال کی چاپ اور چھاپ کیسی ہے، ایک خوبی ہو تو بیان کریں. لٹک مٹک ٹھمک جھپک، پینڈولم کی مانند دائیں سے بائیں. اس طریقے سے وگل کرنا اور دائیں بائیں لہرا کے چلنا خیام ناز کے قیامت ڈھانے کے انگنت انداز ہیں. یعنی لہتی لچکتی لہراتی لجاتی جگتی گجگامنی، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا کہ اب بھی کوئی گھور رہا ہے، یہ سبھی پیچھے مڑ کے دیکھنا ضروری تو نہیں ہے، اس لیے کہ جوان اور خوبصورت عورت کی گدی میں نہایت حساس اور نظر شناس نسائی ریڈار ہوتا ہے. اسے صاف نظر آتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظر سے دیکھتا رہا. نذیر اکبر آبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ آگا بھی کھل رہا ہے پیچھا بھی کھل رہا ہے، یہاں یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ واہ. واہ واہ تو ہم ووں کے استعمال پر کریں گے جس کو ظالموں نے متروک قرار رکھ دیا. ہم تو سیدھے صبح واک کرنے جاتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ واکنگ کا کوئی موضوع اور ڈھنگ کا مترادف کم از کم میری قلمی دسترس سے باہر ہے. ٹہلنا کے معنی علمی لغت مؤلفہ وارث سرہندی میں آہستہ آہستہ تفریح کے واسطے پھرنا کہا جاتا ہے. 22 جلدوں پر مشتمل اردو لغت مرتبہ اردو بورڈ میں ٹہلنے کے معنی آہستہ آہستہ چلنا اور مٹرگش کرنا درج ہیں، اور سند میں یہ معتبر عبارت نقل ہے کہ استنجا کرتے ہوئے ٹہلتے اور کھلے بازاروں میں چکر لگاتے پھرتے رہنا. میں واکنگ کا ترجمہ سیر یا ہوا خوری کرنے کے حق میں بالکل نہیں، اس لیے کہ ان سے ایک ایسا عہد یاد آتا ہے جب عمرا اور روسا اور شرفا پالکی یا تام جھام میں یا خود سے بہتر نسل کے گھوڑے پر سوار ہوا خوری کے لیے نکلتے. ہوا خوری کی ہوا خور کی اصطلاح مجھے اس لیے بھی نہیں بھاتی کہ ایک دم ذہن میں خوری اور خور کی دوسری صورتوں اور قسموں کی طرف اور سب کے سب واحد ہیں. مثلا رشوت خوری، چغل خوری، آدم خوری، شراب خوری، سود خوری، مردار خور. حلال خور کا تذکرہ میں نے قصداً نہیں کیا، اس لیے کہ اس سے مراد ایک بہت ہی محنتی تابع دار اور مسکین قسم کے طبقہ ہے، یعنی مہتر اور بھنگی. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے ہاں کسی اور پروفیشنل پیشہ ور کو
حلال خور یعنی حق حلال کی روزی کمانے والا نہیں کہتا۔ واہ کیا بات دھیان میں آئی۔ میری چال کے انداز رفتار اور وقار کا انحصار کلیتاً اس پر ہوتا ہے کہ کتوں کے کمانڈوز کیسے رزمیہ کورس کی تال پر کس رفتار سے میرے پیچھے آئے۔ مگر کہنا پڑتا ہے کہ یہ کتے بہت ہی تمیزدار ہیں۔ تمیزدار اس وجہ سے کہا کہ کاٹنے سے پہلے خامخواہ نہیں بھونکتے، بلکہ نہایت ادب سے پیچھے سے پنجوں کے بل آ کر پنڈلی پکڑ لیتے ہیں اور جھنجھاڑاتے ہیں۔ ایک گدلی دھندلی صبح کا ذکر ہے کہ ایک خاتون نے جن سے میرا تعارف نہیں تھا اچانک مجھے آتے آگے سے روکا اور بولی، سر یہ آپ سن رائز سے گھنٹوں پہلے سن گلاسز لگا کے کیوں آتے ہیں؟ میں ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب بننا پڑا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے پھر روکا، وہی سوال دہرایا، مگر اب کی بار سر نہیں کہا۔ آپ سن رائز سے پہلے ڈارک گلاسز کیوں لگا کے آتے ہیں؟ اب کی بار میرا خیال ذرا کھل گیا تھا۔ میں ڈارک گلاسز اتار کر جواب دیا، جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن سے فرق یہ پڑا کہ جب وہ میرے سامنے سے گزرتی ہیں تو پلو وغیرہ اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہیں۔ کچھ دن کے بعد نہ جانے ان کے دل میں کیا آئی کہ ڈارک گلاسز لگا کے آنے لگے۔ جی تو بہتیرا چاہا کہ مگر خیر، اسے واقعہ کہیے یا مشاہدہ کہیے یا مکالمہ کہیے، اور جو جی میں کہیے، اس کے 2 ماہ بعد انہی خاتون کو اسی جگہ ایک کتے نے کاٹا۔ کتے سے یہاں میری مراد کتا ہی ہے۔ تماشائیوں کی بھیڑ لگ گئی۔ میں انہیں اپنی کار میں گھر چھوڑنے گیا۔ ان کا شوہر تو زخم دیکھتے ہی پاگل ہو گیا اور بآواز بلند کتوں کی عزیزوں کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار کرنے لگا جنہیں نیک خواہشات کبھی نہیں کہا۔ سننے میں آیا کہ اس نے رینجرز کے ایک سپاہی سے جو ساحل پر تعینات تھا کہا کہ میں اس کتے کو اپنے پستول سے شوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہم یہاں فائرنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، تمہیں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ سے واسطہ کرنا پڑے گا۔ انہیں فون کیا تو جواب ملا آپ کلفٹن تھانے سے اجازت لیں۔ کلفٹن تھانے سے بات کی، انہوں نے کہا جناب عالی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ڈیفنس کے جس فیز میں رہائش پذیر ہیں وہ علاقہ درخشاں پولیس اسٹیشن میں لگتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کے متھا پھوڑی کریں۔ اس پولیس اسٹیشن کو فون کیا تو ایک کانسٹیبل ڈپٹ کے بولا کہ آپ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو شریعہ عام پر فائر کرنے کی درخواست دیں اور کل صبح 11 بجے تشریف لا کر اپنے پستول کا بور اور اپنے پستول کا لائسنس چیک کرائیں۔ یہ سنتے ہی ان موصوف کا سارا غصہ حیران ہو گیا، خون ریزی کے اقدام سے باز آئے۔ انہیں ایک دم خیال آیا کہ 5 سال سے انہوں نے اپنا لائسنس ریویو نہیں کیا۔ بوکھلاہٹ میں پوچھنے لگے کہ اگر میں کتا نہ مانوں تب بھی کیا 11 بجے تھانے میں لائسنس چیک کرانا؟
चाहे वो किस्सा लंबा हो गया, लेकिन ये अधूरा रहेगा अगर मैं उन बुजुर्ग का जिक्र न करूं जो अनोखे अंदाज से सुबह टहलते थे। वो इस तरह के 20 कदम आगे जाने के बाद उल्टे पांव यानी मुंह मोड़े बगैर पीठ के पीछे अब 20-25 कदम चलते थे। वो कई जगह टकरा चुके थे, कई खवातीन भी उनके पिछले बम्पर से टकरा कर तस्बीह समेत गिर चुकी। एक दिन मुझसे न रहा गया, वो हस्बे आदत अपने खिलाफ वज़ा फिक्री साहिब पर शंटिंग कर रहे थे। मैंने उनके पिछले बम्पर से बम्पर टकरा कर उन्हें और मैंने पलट कर पूछा कि इब्रा आप 15-20 कदम चलने के बाद रिवर्स गियर क्यों लगाए? बोले इससे कूलों के वो पट्टे मजबूत होते हैं जो सीधा चलने में इस्तेमाल में नहीं लाते। हमने अर्ज किया कि बफर्ज़े महाल वो मजबूत हो भी तो उससे क्या फायदा होगा। फरमाया फिर इसी से मैं दुगनी रफ्तार से पीछे चल सकूं। ये सिर्फ कोई खाली खोली शेखी नहीं, वाक़या ये है कि 2 साल के बाद मैंने बचश्मे खुद देखा कि वाकई वो दुगनी रफ्तार से फुटपाथ पर पछाड़ने लगे।